اب سے کچھ دیر پہلے لاہور اسلام آباد موٹر وے پر سالم اور بھیرا کے درمیان کی ایک جگہ پر ریسکیو کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ ایک مشکوک گاڑی موجود ہے جو پراسرار انداز میں سڑک کے ایک جانب کھڑی ہوئی ہے کافی دیر سے۔ ریسکیو ذرائع وہاں پر پہنچتے ہیں، گاڑی میں وہ جھانکتے ہیں تو 5 افراد موجود ہوتے ہیں جن میں ایک 6 سالہ بچہ بھی ہوتا ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ گاڑی کے اندر جو افراد موجود ہیں وہ گاڑی کے دروازے کو کھولیں، دیکھا جائے کیا صورتحال ہے اندر، کیوں اتنی دیر سے یہ گاڑی یہاں کھڑی ہے جس کو مشکوک سمجھا جا رہا ہے، لیکن گاڑی کا دروازہ نہیں کھلتا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں ان کو ڈرائیور کچھ ہلتا جلتا نظر آتا ہے۔ پھر ریسکیو ذرائع یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ گاڑی کے شیشے کو فی الفور توڑ دیا جائے۔ جب گاڑی کے شیشے کو توڑا جاتا ہے، اندر سے ڈرائیور کو نکالا جاتا ہے تو وہ بے سدھ ہوتا ہے، کوئی ہوش نہیں ہوتی اس کو۔ فوری طور پر باقی لوگوں کو بھی وہاں سے نکالا جاتا ہے، یہ دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان میں کچھ جان باقی ہو، لیکن بتایا یہی گیا ریسکیو ذرائع کے مطابق کہ اس وقت وہ 4 باقی لوگ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ان کے بے جان جسموں کو نکالا جاتا ہے، قریب ہی سب سے بھیرا اسپتال موجود ہوتا ہے، وہاں لے جایا جاتا ہے۔ ڈرائیور کو ابتدائی طبی امداد دی جاتی ہے جس کے بعد وہ کچھ ہوش و حواس میں واپس آتا ہے۔ 4 افراد کے بارے میں بتا دیا جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، وہ وفات پا چکے ہیں۔ وہ 4 افراد، ان میں 55 سال کی ایک خاتون رحمہ ہوتی ہے اور ایک خاتون کی عمر بتائی جا رہی ہے 25 سال جس کا نام سمرہ بتایا جا رہا ہے، 35 سال کا ایک آدمی مہر نام بتایا جا رہا ہے اور 6 سال کا بچہ اون۔ اب یہ ہوا کیا؟ یہ سانحہ پیش کیسے آیا؟ کیا وجہ بنی ان 4 اموات کی؟ تمام لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ بڑی پراسرار سی کہانی ہے، لیکن ڈرائیور جو کہ ہوش میں آ گیا تھا ابتدائی طبی امداد کے بعد، اس نے یہ بتایا کہ ہم اسلام آباد جا رہے تھے لاہور سے سفر کرتے ہوئے، کہ راستے میں ہم نے سوچا کہ کچھ کھا پی لیا جائے، تو ایک مقام آتا ہے وہاں پر قیام و طعام کا، آپ کو پتہ ہے مختلف پوائنٹس ہیں، تو یہ خانقاہ کے قریب انٹرچینج کے پاس یہ رکتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو پتہ ہے دکانیں موجود ہوتی ہیں، وہاں سے کچھ پیٹیز خریدتے ہیں، جوس کے ڈبے خریدتے ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے اس کو کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور اس کے بعد بتایا یہ جاتا ہے کہ ایک دم سے خاتون جو بزرگ تھی ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، گاڑی کو روک لیا جاتا ہے، ڈرائیور کو بھی اپنی طبیعت کچھ خراب ہوتی محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بعد کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا۔ پھر FWO کی ٹیم پہنچ جاتی ہے، ریسکیو 1122 کی ٹیم پہنچ جاتی ہے، فوری طور پر ان کو لے کے آ جاتا ہے بیرا اسپتال، اس کے بعد قریب بھلوال میں شفٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ زیادہ طبی سہولیات موجود نہیں ہیں بھیرا کے اسپتال میں، وہاں پر صرف ابتدائی طبی امداد دی جاتی ہے۔ وہاں سے یہ قلعی کھلتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے کھایا یا پیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ جوسز کے ڈبے تحویل میں لے لیے جاتے ہیں پولیس کی جانب سے، اور پولیس یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایکسپائرڈ تھے، ان کے جو ڈیٹ مینشن تھی وہ پچھلی تاریخوں کی تھی جب وہ ایکسپائر ہو چکے تھے، اور ابتدائی تحقیق میں یہی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ جوسز جو تھے یہ زہر آلود ہو چکے تھے، جس کو پینے کے باعث 4 افراد اس دنیا سے چلے گئے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ بہرحال اس وقت مزید تحقیق بھی جاری ہے، اسٹمک کے سیمپلز لے کر بھی بھجوا دیے گئے ہیں، جیسے ان کی رپورٹ سامنے آئیں گی وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کریں گے، پولیس بھی میڈیا کے سامنے رکھے گی، لیکن اس وقت یہ بہت ہی بھیانک اور افسوسناک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہاں پر جن لوگوں کو لائسنس دیے جاتے ہیں، جو وہاں پر دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، کیا وہاں پر کوالٹی اینڈ کنٹرول کو کوئی نہیں دیکھتا؟ کیا چیک اینڈ بیلنس اس ملک میں ختم ہو چکا ہے؟ کیا انسانی جانیں اتنی ہی بے قیمت ہو گئی ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کے باعث پورا خاندان اپنے گھر والوں سے بچھڑ جائے؟ ابھی لواحقین سے بھی گفتگو جو کی گئی وہ بھی میڈیا پر سامنے آئی ہے۔ بھائی بتا رہا ہے کہ میرے بھائی کی فیملی جو ہے وہ اسلام آباد میری دوسری بہن کو ملنے کے لیے جا رہے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ یہاں سے خوش پاش صحیح سلامت جائیں گے اور بعد میں ہم ان کے چہرے زندہ صورت میں نہیں دیکھ پائیں گے۔ پولیس حکام یہ بتا رہے ہیں کہ جو ڈرائیور ہے اس کی حالت اس وقت ٹھیک ہے، وہ خطرے سے باہر ہے، اس کو لاہور بھیج دیا گیا ہے۔ ڈیڈ باڈیز بھی بتائی جا رہی ہیں کہ 2 کو بھیج دیا گیا ہے اور 2 باڈیز کو کچھ ہی دیر میں وہاں سے منتقل کر دیا جائے گا لاہور۔ اب یہ بدقسمت خاندان جو گھر سے نکلا تھا اپنے باقی رشتہ داروں کو ملنے کے لیے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کا آخری سفر ثابت ہوگا اور سفر مکمل بھی نہیں ہو پائے گا اور وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب اس سانحے کا، اس واقعے کا، اس افسوسناک ہیپننگ کا ذمہ دار کون ہے؟ ذرا ایک لمحے کو سوچئے، ہم کس کس چیز کو روئیں گے، کس کس چیز کا ماتم کریں گے؟ روزانہ ہم جانے والی جانوں کے لیے انصاف مانگتے رہیں گے، روزانہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز ریکارڈ کرتے رہیں گے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا دل دکھتا ہے، بڑے ہم تکلیف میں آ جاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ کچھ نہیں کر رہی ہے۔ اب یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟
کیا یہ موٹر وے انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے؟ یا جس جگہ سے یہ موٹر وے گزر رہی ہے وہاں کی انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی ہے؟ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ اب کل کو یہی ہوگا، ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا، یہ ملبہ بھی وکٹمز پر ڈال دیا جائے گا، یعنی کہ جو متاثرین ہیں ان سے یہ پوچھا جائے، ان بے جان جسموں سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی آپ یہاں کھڑے ہو گئے تھے، آپ نے اعتبار کیا کہ یہ اچھا قیام و طعام ہے، یہاں سے ہم کچھ چیزیں لیں گے، کچھ کھانا پینا کریں گے اور آگے چلے جائیں گے، کس پر اعتبار کیا جائے؟ کیا کوئی ایمانداری نام کی چیز ہمارے اندر رہ گئی ہے؟ کیا یہ جو لاکھوں روپے کا ٹھیکہ لینے کے بعد اور دینے کے بعد وہاں پر دکانیں کھولی گئی ہیں، ریسٹورنٹس کھولے گئے ہیں، جگہیں بنائی گئی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال بھی ہے؟ کوئی جا کے وہاں چیک بھی کرتا ہے کہ فوڈ کیسا ہوتا ہے وہاں پر؟ جو گوشت پکایا جاتا ہے، جو چائے دی جاتی ہے، اس میں دودھ کون سا استعمال کیا جاتا ہے، جو جوسز آپ کو پلائے جا رہے ہیں یا جو شیکس اور فریش جوسز بنائے جا رہے ہیں، کہیں وہ زہر آلود تو نہیں؟ کیا آپ کھانا پینا چھوڑ دیں؟ کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بہرحال یہ جو 4 افراد اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ایک 6 سالہ معصوم بچہ بھی ان میں شامل تھا، ان کی اموات کا کون ذمہ دار ہوگا؟ اور نہ ہی کسی پر کیس چلے گا، نہ ہی کوئی کارروائی ہوگی، بس افسوس رہے گا اس خاندان کے افراد کو، لواحقین کو، جن سے ان کے پیارے بچھڑ گئے، اور انتظامیہ، حکومت، کسی کے کانوں پر کوئی جو نہیں رینگے گی، کچھ نہیں ہوگا، اور ہم بیٹھ کے روتے دھوتے رہیں گے اور اس طرح کے واقعات کو رپورٹ کرتے رہیں گے۔ موٹر وے بڑی ایک شاہکار ہے، یہ ہم ماننے کو تیار ہیں، بالکل ہم اس کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو سہولیات دی جاتی ہیں، آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ وہاں پر ریسٹورنٹ بنانے کے لیے، چائے کا ڈھابا بنانے کے لیے، اس طرح کی باقی دکانیں کھولنے کے لیے، پیٹرول پمپس بنانے کے لیے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ لاکھوں روپیہ دیتے ہیں، انتظامیہ ان سے سالانہ فی بھی لیتی ہے، ماہانہ بھی کوئی نہ کوئی فی ہوتی ہوگی۔ اس کے بعد مختلف ادارے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں ادارے نہیں ہیں، ہمارے یہاں فورسز نہیں ہیں، ہمارے یہاں مین پاور کم ہے، کچھ ایسا نہیں، بھرتیاں بھی کی جاتی ہیں، وہ تنخواہیں بھی لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ہر شخص ہی بے ایمان نظر آتا ہے، کوئی بھی اپنا کام ایمانداری سے سر انجام نہیں دے رہا۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانکنا چاہیے کہ بحیثیت انسان، بحیثیت پاکستان کے شہری، ذمہ دار شہری، ہمارے پہ جو ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں، ہمارے جو فرائض بنتے ہیں، کیا ہم ان سے پہلو تہی تو نہیں کر رہے؟ کہیں نہ کہیں ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، اور میں کہتی ہوں کہ اپنی جان کی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ پولیس، ادارے، انتظامیہ، یہ حکومت، پاکستان کے لیڈرز آپ کی حفاظت کریں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ ماضی قریب میں دیکھ لیں، ماضی بعید میں دیکھ لیں، مستقبل کی بات کر لیں، کوئی شخص بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جو اپنے آپ کو کسی بھی مد میں محفوظ سمجھتا ہو اور جس کو ان تمام اداروں پر، لوگوں پر، لیڈرز پر، حکومتوں پر اعتبار ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس ملک سے باہر چلے جائیں۔ اب ان کو صحیح کہیں، غلط کہیں، یا ان تمام اداروں کو غلط کہیں، فیصلہ آپ پر چھوڑتی ہوں۔ جاتے جاتے اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، کیونکہ جو اس ملک کے حکمران ہیں ان کو تو عوام کا کوئی خیال نہیں۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔